اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ جل شانہ سے اور اس کے تمام نبیوں رسولوں سے، آپ کے خلفاء سے، ازواج مطہرات سے، آل رسول سے، اہل بیت سے اور انبیاء علیہ السلام کے وارثوں سے سچی محبت کرنا اور ان کی اطاعت کرنا۔ جب یہ انسان کو حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ایسے لوگوں کے دلوں پر اپنا فیض، علم و عرفان وہ نازل فرماتا ہے، الہام فرماتا ہے، مشاہدات عطا فرماتا ہے۔ ان کا تعلق انبیاء علیہ السلام سے ہو جاتا ہے، صحابہ سے ہو جاتا ہے، پھر اللہ جل شانہ سے بھی ہو جاتا ہے، اور وہ آج بھی اپنے آقا مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے انبیاء علیہ السلام کی زیارتوں سے نوازے جا رہے ہیں، اور جو صحیح اولیاء اللہ ہیں ان کی زیارتیں بھی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ایک تعلق ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ جب عین الیقین حاصل کر لیتا ہے، اپنی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے، تو اس کا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے بنسبت دوسرے انسانوں کے۔ دوسرے انسان جو ہیں، جن کو یہ دولت حاصل نہیں ہے، وہ شک و شبہ میں رہتے ہیں، ساری زندگی مشکوک رہتی ہے، کبھی ادھر کے کبھی ادھر، کبھی وہ بات سن لی کبھی وہ بات سن لی، اور وہ مستقل۔ اب اللہ پاک نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا سورۃ کہف میں کہ ہر وہ شخص گمراہی میں ہے جو ولی مرشد والا نہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ جس کا ولی کامل، مرشد کامل کوئی نہیں ہوتا، اس کا مرشد خود بخود شیطان ہو جاتا ہے۔ یا یہ دو لائنیں کھینچ دیں، یا رحمان کے بندے یا شیطان کے بندے۔ اب مرشد کامل کون ہوتا ہے؟ ولی مرشد کا لفظ ہے کہ اللہ کا دوست بھی ہو اور اللہ سے ملانے والا بھی ہو، صرف ولی نہیں ہے، ولی مرشد اس کو پہچاننے والا ہو، اس کے ساتھ ملانے والا ہو، وہی مرشد استاد اسے کہتے ہیں، روحانی۔ اور یہ اللہ کے فضل سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے میں نے 1993 سے یہ اعلان کیا کہ جو شخص روئے زمین پر اس وقت یہ تسلیم نہیں کرتا کہ روحانی فیض ہوتا ہی نہیں، وہ خزانے آتے ہی نہیں، یا تعلق بن ہی نہیں سکتا، حضور کی کیسے زیارت ہو سکتی ہے، مشاہدہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے آج کیسے دیکھ سکتے ہیں، تو یہ آقا نے احسان عظیم فرمایا تمام مخلوقات پر، تمام انسانیت پر، کہ اپنے فقیر کو یہ حکم فرمایا کہ لوگ راہ حق کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا، میری امت جہنم کی طرف جا رہی ہے، فرقوں میں بٹ رہی ہے، وہ راہ حق دیکھنا چاہتی ہے، تو تم یہ اعلان کرو اور انہیں صراط مستقیم دکھاؤ۔ تو اس وقت سے 1 ماہ کا اعلان ہر جگہ پہ یہ میں کر رہا ہوں، لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ میرا تعلق اللہ رسول سے، آپ کے انبیاء سے، صحابہ سے، اولیاء کرام سے ہو اور روحانی فیض باقاعدہ شروع ہو جائے، وہ میرے ساتھ ایک عہد کر لے کے عقیدے کا، انشاءاللہ یہ ولی مرشد کا کام ہے کہ اس کو خزانے اللہ رسول کی بارگاہ سے لے کر دینا۔ اگر وہ نہیں دے سکتا تو پھر وہ ولی مرشد نہیں، ولی تو ہو سکتا ہے، پیر ہو سکتا ہے، لیکن مرشد نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نے کتابیں لکھی ہیں، اور یہ میرے ساتھ آج تک میرا خیال میں سینکڑوں مناظرے ہو چکے ہیں، مباحثے ہو چکے ہیں کہ اتنا بڑا اعلان کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہم مانتے نہیں۔ تو اللہ کے فضل سے یہ لوگ گواہ ہیں، سارے ہزاروں لاکھوں لوگ گواہ ہیں کہ 1 ماہ، پھر جب بحث ہوتی ہے تو میں 1 ماہ نہیں، میں 1 دن 1 گھنٹے کا بھی ٹائم دے دیا کرتا ہوں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ فقراء کے پاس خزانے ہیں، ان سے محبت کرو۔ اگر کوئی اللہ کا فقیر ہے سچا صحیح، رسول پاک نے اس کو خزانے عطا کیے ہوئے ہیں، اللہ دیتا ہے، حضور تقسیم فرما رہے ہیں حدیث پاک میں، اور وہ تقسیم ہو رہی آج تک، اور قیامت تک یہ تقسیم ہوتی رہے گی۔ یہ وہ کرم ہے کہ تمام ہماری تنظیمیں جو ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رسول کی حمایت اور تائید کے ساتھ چل رہی ہیں، اور جو کام انہیں پسند ہوتا ہے وہ ہم سے کروا رہے ہیں۔ تو میری یہ دعا ہے کہ کوئی بھی تنظیم جو ہے
جب آپ میرا کہنے مقصد ہے کہ جب دنیاوی لالچ شروع ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ فیل ہو جاتی ہے, ناکام ہو جاتی ہے. یہ ایسے برائے نام چلتی رہتی ہے. ہماری کوئی بھی تنظیم چلی ہے, بہت سی تنظیمیں بنائی ہم نے, سومو سلاد کمیٹیاں پورے پاکستان میں پھیل گئی ہیں, پوری دنیا میں پھیل گئی ہیں. جن لوگوں کو جو سورج کی پوجا کیا کرتے تھے, شیطانوں کو پوجتے تھے, وہ بتاتے ہیں کوئی درختوں کو پوج رہا تھا, کوئی آگ کو پوج رہا تھا, کوئی فرشتوں کو پوج رہا تھا. میرا اعلان سن کر ان کا یہ ہمیں دکھائیں, آپ کا اعلان ہے. تو اب ان سے پوچھیں, وہ ریکارڈ ان کے موجود ہیں, ان کے بیانات موجود ہیں کہ انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے, اللہ کے نور کی زیارت ہوتی ہے, اور اس فقیر کی زیارت ہوتی ہے. تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ ہم پر کب بھی طاری ہوگی, ایسی ہیبت ہوئی. تو پھر وہ میں انہیں بتاتا ہوں, یہ بتا دیں لوگ کہ یہ اللہ کی تجلی آپ نے دیکھی, یہ رسول پاک کا چہرہ انور کا آپ کو دیدار ہوا ہے, یہی صراط مستقیم ہے. اور ولی مرشد ہوتا ہی وہ ہے جو پکڑ کے بارگاہ رسالت میں اللہ کی بارگاہ میں منظور کروا دے اس کو. یہ جو پیر کہتے ہیں نا کہ بڑا پاک فیض ہے, یہ بڑے سالوں کے بعد آتا ہے, اب چلے کرتے رہو, تہجدیں پڑھتے رہو. بھائی اگر ولی مرشد ہے, اس کے پاس خزانہ ہے, میری جیب میں اگر خزانے ہیں, اللہ پاک نے مجھے پہنچ دی ہوئی ہے کہ تم ہمارے خزانوں سے لے کر جس کو مرضی دے دو, بانٹ دو, تو میں اتنے سال کیوں لگاؤں گا جب مجھے کمی بھی کوئی نہیں ہے. آپ لوگ میرے ہاتھ پاؤں چوم رہے ہیں عقیدت سے کہ سرکار کہتے ہو نا, لسانی سرکار, عقیدت کرتے ہو, کس لیے؟ اگر میرے پاس وہ خزانے موجود ہیں تو مجھے کیا تکلیف ہے کہ میں آپ کو نہ دوں؟ اگر میں نہیں دیتا تو پھر میں بخیل ہوں پھر میں, اور بخیل ولی نہیں بن سکتا, اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیں. اور جس کو دنیاوی ہرس ہوس ابھی تک لالچ اس کے قلب میں دل میں بھی موجود ہے, وہاں یہ فیض نہیں آیا کرتا. دل میں بھی موجود ہو پھر بھی فیض نہیں آیا کرتا جب تک خالص اللہ رسول کی محبت اس کا قلب پر ہو گیا ہو اور کسی چیز کی گنجائش باقی نہ رہی ہو. یہ تو ہر چیز قربان کر کے بار قربانیاں دے کے یہ چیز عطا ملتی ہے, ایسے تو نہیں مل جاتی ہے. جب کوئی شخصیت روحانی شخصیت اللہ کا فقیر سرپرستی کرے گا تو انشاءاللہ تعالی وہاں اللہ سب گناہ معاف کروا کے اپنی رحمتوں کے دروازے اسی وقت کھول دیتا ہے. اور یہ دیکھیں آپ کے یہ جہاں کے لوگ جو ہیں, یہ خواتین آئی ہیں, ان کو پتہ چلا تو یہ سب گواہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, جو کبھی نماز نہیں پڑھتے تھے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ روحانی فیض کیا ہوتا ہے. اور پیر صاحبان بھی نہیں مانتے تھے کہ نہیں توبہ, یہ بڑے دعوے کرنے والا یہ پتہ نہیں بندہ کون ہے. دعویٰ نہیں, یہ اللہ پاک کا حکم سے میں یہ کام کر رہا ہوں, اور سچی بات ہے, پھر یہ ہو رہا ہے فیض. کیونکہ آپ کو اولیاء کرام حضور پاک کی زیارتیں ہو رہی ہیں, صراط مستقیم آپ نے دیکھ لیا. یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ لوگ ہاتھ کھڑے کر کے گواہی دے رہے ہیں خواتین. اب میں ان کی شکلیں میں نہیں جانتا کہ ان کا نام کیا ہے, کہاں رہتے ہیں, کون ہے, کہاں سے آئے تھے. جہاں سے بھی لوگ آئے جی, تو انہوں نے یہ ایک عہد کیا میرے ساتھ, عقیدہ پڑا ہے کہ ہم یہ عقیدہ تسلیم کرتے ہیں, ہم اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں آپ کے سامنے, اور مجھے گواہ کر لو, باقی کام میرا ہے, میں آپ کو خزانے لے کے دے رہا ہوں نا. آپ کو جنت کی بشارتیں, مقام ولایت کی بشارتیں بھی آ رہی ہیں, تو پھر بتاؤ یہی تو ہیں خزانے وہ, اور کون سے خزانے؟ تو یہ کھلا اعلان ہے, یہ روحانی انقلاب آ رہا ہے. روحانی ہمارا علاج ہی اس وقت یہی تھا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا وہ وقت نہیں ہے کہ سال ہر سال وظیفے کروائے جائیں, محنت کروائی جائے؟ اب تو جو ہاتھ پکڑاتا ہے, ہاتھ پکڑ کے اس کا ہماری بارگاہ میں پیش کر دو, خزانے بانٹ دو. اب جو ہاتھ ہی نہ دے, ہاتھ پکڑائے ہی نہ, اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. آپ بچوں کو تعلیم دیتے ہو, اتنے سال ہر سال اس کی محنت کرتے ہو, لیکن آپ کو راہ حقیقت نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا بننے والا ہے. کتنی اموات ہو رہی ہیں ہمارے سامنے, آگ لگ رہی ہے, جل رہے ہیں, حادثات ہو رہے ہیں, لا علاج بیماریاں تیزی کے ساتھ پھیل گئی ہیں, بم بلاسٹ ہو رہے ہیں. موت کا پتہ نہیں کہ یہاں باہر نکلے موت آ جائے. یہ حضور کا فرمان ہے کہ جو میرے وارثوں سے محبت کرتا ہے, وارثین سے, انبیاء کے, حضور کے وارث سے محبت کرتا ہے, اس کو نہ نزع کی تکلیف ہوتی ہے, نہ قبر میں تکلیف ہوتی ہے, نہ حشر میں تکلیف ہوتی ہے. یہ وہ خزانہ ہے. اور اللہ کا نام لیتا ہے, اس پر وجہ طاری ہو جاتا ہے, اس کو لذت آتی ہے, اور تمام دنیا کی لذتوں کو دور کر دیتی ہے. وہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ان خواہشات میں پڑے ہوئے تھے,
یہ فضول لذتوں میں ہم سمجھتے ہیں جس سے بڑی، لیکن یہ اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اس کا دل لگتا ہے نماز میں، اس کا ذکر الہی میں دل لگتا ہے، اللہ اور اس کے محبوبوں کی بات کرنے میں دل لگتا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے وقت دیتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے میرے آقا میرے اس کام سے خوش ہوئے ہیں۔ اور یہ صلاۃ و سلام پھیلانے والے بندے، یہ شیٹیں لگانے والے بندے، مجھے کئی بار انہوں نے بتایا کہ یہ شیٹ لگا کے گئے ہیں صلاۃ و سلام کی، اور حضور پاک رات کو خواب میں آ کر فرما رہے ہیں کہ آپ وہاں شیٹیں لگا گئے ہیں، فلاں علاقہ چھوڑ کے آئے ہیں، ادھر بھی لگاؤ جا کے۔ کیوں بھائی؟ آپ کو یہ ایسی بجارتیں ہو رہے ہیں جو کام کرنے والے ہیں؟ تو پھر پتہ چلا کہ آقا انہیں دیکھ رہے تھے اور دیکھ رہے ہیں ان کو سامنے ہر چیز، تو عقیدہ بات ٹھیک ہو گیا۔ تو اب یہی شک ہے کہ جو بے مرشدے تھے، یعنی کہ جو گمراہ لوگ تھے، انہوں نے شک ڈال دیا کہ شاید یہ درود پاک پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، یا شرک تو نہیں ہو گیا، یا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا کوئی شرک تو نہیں ہو گیا؟ بھئی یہ ہماری بنیاد کو ہلا دیا، ہماری جڑ کو ہلا دیا۔ بھائی میں تو کہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ صرف توبہ کر دیں کلمہ پڑھ کے صرف، اور پچھلی معافی ہو میں کرواؤں گا، جنت کی بشارت کی آپ کو لے کے دوں گا، اللہ کے ولیوں میں شامل نہ کروں تو مجھے لسانی سرکار نہ کہنا میں اللہ کا فقیر نہیں ہوں۔ بتاؤ اس سے احسان خزانہ میں کیا لے کے دوں آپ کو؟ اس سے بڑی بادشاہت میں آپ کو کیا لے کے دوں؟ اللہ کے فقیر کی یہ نشانی ہوتی ہے، باقی قصے کہانیاں سب کہ یہ باقی کچھ نہیں ہے۔ اصل لوگ ہے کہ لوگ غلط عاملوں کے پاس چلے گئے، ان کے متعلق ہم نے یہ شکر ہے حکومت نے اب سنا ہے، ہم مطالبہ کر رہے تھے انٹرنیٹ پہ بھی کہ ان کا مکمل کلا کما کیا جائے، بلکہ میں تو یہاں تک میرا ذہن بن گیا کہ جو اس طرح کی دکان کھول کے بیٹھا نا جادو ٹونا یہ وہ، مسلمانوں کے عقیدے خراب کر دیے، اپنی لائن سے ہٹا دیا ہے، یہ کفر پر لے گئے اور کفریہ کلمات بھی ادا کرواتے، کفریہ کام کرواتے، اور حضور نے ان کو دین سے خارج کرا دیا ہے۔ ان کے پاس جانا بھی گناہ ہے کیونکہ یہ راستے سے ہٹانے والے لوگ ہیں۔ ہم نے ان کو پیر کہنا شروع کر دیا کہ پیر صاحب، اور پھر آئے روز اخباروں میں ہوتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب فراڈیا سی، فلاں نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ بھائی وہ پیر تھا ہی نہیں، وہ تو پہلے فراڈ کرتا تھا، وہ تو مداری ہے ایک، تو اس لیے پیر کا لفظ آپ کسی کے لیے استعمال ایسے نہ کر دیا کرو۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سب کو، جتنے بھی مولا یہاں حاضر ہیں غائب ہیں، جو تجھ پر ایمان لاتے ہیں سچے دل سے، تیرے حبیب پر ایمان لاتے ہیں، تیرے تمام محبوبوں پر ایمان لانے والے، ہم سے ایسے کام کروا جس سے تو اور تیرا حبیب راضی ہو جائے۔ ہماری زندگیاں صراط مستقیم کے لیے استعمال فرما میرے مالک۔ اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں تیری بارگاہ اقدس میں ہاتھ اٹھا کر کہ آپ کو اپنی عزت و بزرگی کا وسیلہ، اپنی عاشق و محبوبوں کا وسیلہ ہمیں پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اپنے در پر دائمی استقامت عطا فرما دے۔ اور لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ماشاءاللہ یہ ایسی محفل منعقد کروائی ہے، جنہوں نے بھی کوشش کی ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے اور صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اب دعا ہے کہ انہیں انہیں بھی عین الیقین عطا فرما دے، یہ بھی اپنی آنکھوں سے اپنے دل سے دیکھیں، آقا کی زیارت کریں اور راہ حق پر آ جائیں۔ یا اللہ ہمیں ایسا علم عطا فرما، ایسی پختہ ہدایت عطا فرما دے جس میں کبھی خرابی نہ ہو، اپنے اور اپنے حبیب پاک کی سچی پکی دائمی غلامی عطا فرما دے۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بحق حضرت محمد رسول اللہ، بحق ازواج مطہرات، بحق اولیاء اللہ، بحق حضور سیدنا داتا گنج بخش علی جویری، اللہم آمین ثم آمین۔